دلاں دے ہو گئے سودے تیرے دیدار دی خاطر، زمانہ سارا چھڑے آئے اساں ایک یار دی خاطر، کوئی اقبا مگر دوڑے کوئی دنیا نو لبدائے، اساڑی زندگی یارو بس ایک دلدار دی خاطر، تے غماں دی گوڑی چھامے بیٹھ کے خوشیاں منان دے نے، اے عاشق بہت کچھ کر دے جمال یار دی خاطر، تے کسے پروانے تو اے پچھیا سڑکے تے کی لبدائے، کیا اونے او بے سمجھا وصالے یار دی خاطر، تے سجن دی جت دا کوئی مزہ ساڑے تو آ پچھے، اساں تے بازی لائی سی بس اپنی ہار دی خاطر۔ محترم ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب کے رنگ اپنا دکھایا گلی گلی، مجھے تو نے پھرایا گلی گلی، آقا تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی۔ میری ملاد انٹرنیشنل شہرت یافتہ جناب ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب سے ہے، آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اس کو سادہ آپ نے رکھنا، ٹھیک ہے، یکساں ایک سی آواز ہے بس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله والقلم، وما الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک بار سارے محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اور چلو اب اتنا وقت نہیں ہے، میں بس آخر پڑھ دیتا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، ٹھیک ہے۔ اللہ حضرت جی ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمیں شرم بھی آتی ہے، ہمیں جھجک بھی آتی ہے، لیکن اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ شرمانے والے اور جھجکنے والے، ذرا دیکھ تو صحیح، تجھے تو تب بھی یاد کرتے تھے جب تو کسی کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھا ہے، اور تو ان کی محفل میں بیٹھ کے بھی جھجک رہا ہے نا۔ وہ تجھے کس طرح یاد کرتے تھے، اپنا سر مبارک غاروں میں پتھروں پہ رکھ کے تجھے یاد کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت جی تھوڑا سا آپ بھی کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
اور کوشش کیا کریں حضرت جی اپنے اپنے انداز اس طرح کے رکھیں کہ کہنا نہ پڑے حضرت، پہلی بار میں ہی محبت والا معاملہ بن جائے، اور شعروں پہ بندہ نکلے تو پھر تو حضرت راتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے بزرگوں کے انداز ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بھی تو انداز ہی تھا نا کسی کا اظہار محبت کا ہے۔ وہ کیا عرض کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہیں، بھائی اپنا انداز ہے نا، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت جی وہ آنکھیں بھیجنے والے وہی تھے، ہم بھیج بیٹھے آنکھیں حضرت ہیں، لیکن جس دور سے آپ گزر رہے ہو میں کہتا ہوں پتر آپ درود ہی بھیج دیا کرو، یہ بھی بڑی بات ہے حضرت ہیں۔ ہاں وہ آنکھیں بھیجنے والے گئے حضرت، ایویں تو نہیں، اصل میں کہتا ہوں ہمیں عادتیں پڑ گئی خوشامد کی، ہم بندہ بھی وہی بلاتے ہیں جو ہماری خوشامد کر کے جائے، او ماشاءاللہ جی کمال کے کٹا کمال کیتا ہے حضرت، نمازیں ہماری 5 پوری نہیں ہیں، ہم نے کیا کمال کیا حضرت، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے حضرت، گلی سجانے کا مزہ تب بھی ہے جب 7-5 نمازیں بھی ہوں حضرت، گلی سجانے کا مزہ تب بھی ہے جب 7-5 نمازوں کے جھومر بھی لٹک رہے ہیں، گلی سجی ہو لیکن 5 نمازیں نہ ہوں تو پھر مزہ تو نہ ہوا حضرت۔ اس لیے ہم نے کیا، اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے، وہ سچے لوگ تھے، زہر حلال کو میں کہہ نہ سکا کند، اب فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے وچ سوں گے شہر مدینے، قدر نبی دی اللہ جانے یہاں جاننا صحابی ہے، ہم نے کیا قدر کی ہے، کیا میلاد شریف ایک بھی نہیں ہے؟ نہیں حضرت جی، قربان جاؤں عاشقوں کا میلاد تو مر کے بھی ختم نہیں ہوتا حضرت ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اور یہ حضرت جی یہ لاشا تب بھی کہتا ہے جب بندہ اپنی حیات میں بھی کہتا ہے حضرت۔ میرا قبلہ ایک دوست تھا آج بھی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بس مصروفیت بڑی ہو گئی، اب وقت نہیں نکلتا حضرت جی، تو میرا جو تعلیمی دور تھا میرا اس میں سب سے جو بڑا شوق تھا نا وہ کیا تھا کہ میں ٹوول چنا ہوں، میں ذرا قبلہ اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، پھر دوسری بات تھا اکیلا، تو ظاہر ہے پھر 17 سال بعد ایک ہی ہو، تو پھر والد صاحب تو مجھے یہاں سے لے کے سامنے دیوار تک بھی اکیلے نہیں جانے دیتے تھے، اور مجھے پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ ظاہر سیالکوٹ میں وہ معاملات نہیں تھے تعلیمی لحاظ سے، شروع میں نے سیالکوٹ میں کیا، اور پھر میں رات کو نا اپنے گھر سے ابو جی کی اجازت لیے بغیر میں جامعہ نظامیہ چلا گیا، شوق تھا مجھے پڑھنے کا بڑا زیادہ، جنون تھا مجھے پڑھنے کا نا، تو پھر ابو جی کو میں نے بڑا مشکل منایا، بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، تو ہم نے نا وہ پھر اپنا شوق اس طرح پورا کیا کہ مدرسے میں نا ہم نے کیا نا کہ ابو جی چھٹی نہیں ملی، تو ہمارے ایک دوست تھے ادھر پتوکی والی سائڈ پہ، ہم نے ان کے گاؤں چلے جانا، شوق کیا تھا کہ بھئی دکان سے تو گونگلو لے کے کھائیں پلا، پہلی تو پٹ کے کھائی ہیں کیویں دا ہوندا ہے، بھئی دکان سے تو لے کے مولیاں کھائی ہیں رکھا دی پہلی بھی پٹ کے کھائی ہیں تو کہ ہیں کیویں دی ہوندی پلا، بھئی شوق تھا حضرت، تو ہم نے جو ہے نا پھر اس طرح شوق پورا کیا۔ وہ جو میرے دوست تھے نا، میں پہلی بار جب ان کے گھر گیا نا حضرت، تو غربت کی تصویر تھی، ان کا گھر بھی 2 ہی کمرے تھے حضرت، ایک کمرے میں گھر والے سوئے، ایک کمرے میں ہم 3-4 دوست تھے، انہوں نے ہمیں سلا دیا، لو جی ہم سوئے ہوئے تھے، میرا 1-2 کا ٹائم ہوگا، ایک صدامی جناب کمرے سے صدا بلند ہوئی، لاہور 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 لاہور، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، ساتھ والے بھی بیٹھ گئے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انجان سا بندہ کمرے میں لیٹا ہے اور وہ شور کر رہا ہے جی لاہور لاہور، لیکن خود وہ سویا ہوا ہے، میں حیر اٹھ کے بیٹھا، پہلے تو حیرانگی ہوئی کہ یہ ہے کون، پھر دوسری حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ لاہور لاہور کیوں کر رہا ہے، خیر بہرحال ہم جو ہے نا وہ پھر تھوڑی دیر اس نے پھر وہی کیا، پھر آنکھ کھل گئی، بڑی مشکل سے آنکھ لگی، تیسری بار پھر اس نے کیا، پھر نیند نہیں آئی، پھر سے غصہ ہی آیا کہ لیونگ صرف فجر ہو لندے، پھر علامہ صاحب نے کچھ نہیں بات، وہ فجر پڑھ کے میں نے حضرت کا ہاتھ پکڑا اور سائڈ پہ لے گیا، میں حضرت تک اپنے گھر نہیں نہ بلانا، تو صاف نہ کرو، ایک ہی کروایا جائے رات میں، تو مجھے کہتے نہیں کیا ہوا، میں اللہ دے بندے پتہ نہیں کتوں کو آسمانی مخلوق اتری ہی، آپ ہی تو ستا ہی سانوں نے لاہور لاہور کہہ کے سون کوئی نہیں دیتا ہے، وہ مجھے کہنے لگے معذرت کر کے حضرت وہ میرے برادر اکبر ہے، تو وہ ایک بس کے نا کیلنڈر ہے، اور ان کا کام کیا ہے وہ روز اپنی بس نا لاہور لے کے جاتے ہیں، تو کیونکہ سارا دن لاہور لاہور کرتے ہیں، تو اب وہ لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے کہ وہ اکثر و پیشتر سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے آج آ جانا ہے، وہ آ گئے تو پھر ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہم نے سلا دیا، تو وہاں اس دن کو تھوڑا سا نا میں نے پہلے دن سیکھا تھا
کہ جو بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے تو سوتیا بھی لاہور ہی ہوتا ہے. اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کہے تو سوئے میں بھی لاہور لاہور ہوتا ہے. تو اگر بندہ سارا دن حضور حضور کہے تو ہے یہ حضرت جی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد یہ تب بھی ہوگا حضرت جی جب آپ اپنی زندگی میں بھی اخیر کر دیے حضرت ہیں. یہ تب بھی رنگ ہوتے ہیں حضرت جی. سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے. اور یہی لوگ تھے حضرت جنہوں نے کمال کر دیا حضرت. وہ سیدہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی کہ آپ کی پہچان صرف صوفیزم تھا. آپ عالمہ تھی فاضلہ تھی آپ. بڑا کرم تھا آپ پہ. وہ لکھا ہے کہ ایک دن سیدہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر تھا اور کسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو دوران گفتگو اس شخص نے شیطان کا نام لیا. تو شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو. ہمارے تو بچے بچے کو پتہ ہے اور ہمیں تو واہ ہی پتہ ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ ہم نے کر کے ڈالنا جو اس پہ ہوتا ہے. خود جناب خود موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جائیں گے, نائی کو اپنے منہ سے کہیں گے بھائی داڑھی لا دے, جیبوں میں کٹ کے پیسے دیں گے تو باہر آ کے کہیں گے شیطان نے کی کروا چھڑے. ہمیں تو ہم نے تو کیونکہ کر کے جو ڈالنا ہوتا ہے اس پہ. تو وہ ایسا غیر معروف نام نہیں ہے. وہ جب اس نے شیطان کا نام لیا نا تو آپ آگے سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ اور اس کی بھی حیرانگی کوئی انتہا نہ رہی. سیدہ ایک نام ہے, ایک اتھارٹی ہے سیدہ ایک سند ہے. اور حال یہ ہے کہ شیطان کا نہیں ان کو پتا. تو بھی آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. یہ رنگ تھے ان کے. سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. آیا حضرت او آج وقت ہے حضرت اس کو ضائع نہ کرو. حضرت جی اج ساوی نے کھلے راوی نے ٹوکن اکھڑے ٹکنے نہیں تر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے نہیں. آؤ حضرت وہ رشتے وہ سلسلے جو کمزور پڑ رہے ہیں ان کو پھر مضبوط کریں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے, میں نے خود پڑھا ہے. اور یہ خدا کے رنگ ہوتے ہیں. جس کو رب نے اپنا بنانا ہو نا اللہ اسے ظاہری وسیلے چینتا جاتا ہے, لیتا جاتا ہے ایک ایک کر, تاکہ کوئی دعویٰ ہی نہ کر سکے کہ جی میں نے اس کو پالا ہے. جیسے ہمارے حضور نبی علیہ السلام, تاکہ کوئی دعویٰ ہی نہ کرے. دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد انتقال فرما گئے, 6 سال عمر مبارک ہے, اماں جی چلی گئی ہیں. یہ رنگ ہے مالک کے حضرت جس کو رب نے اپنی لو عطا فرمانی ہو. خواجہ صاحب بھی فرماتے ہیں بچپن میں ہی والد صاحب انتقال فرما گئے. کفالت دادا جان کے ذمہ آئی, انتقال فرما گئے. نانا جان کے ذمہ آئی, انتقال کر گئے. ہیں جی سید تھے, حضرت مولا علی کا خون ہے, غیور لوگ حضرت. آپ فرماتے ہیں اماں جان نے کوئی جو ہے نا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. آپ فرماتے ہیں اماں جان نے سود کاٹنا شروع کیا. آپ فرماتے سود کاٹتی, کپڑا بنتا, بازار جاتا, بکتا, اور پھر سیدوں کے گھر میں چولہا جلتا. خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں میں 6 دن کا بھوکا تھا, کچھ نہیں میں نے کھایا تھا. اور فرماتے جو بھوک نے غلبہ کیا تو اماں جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اماں کا پلو پکڑ کے عرض کیا اماں جی میں بھوکا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ آگے سے مجھے اماں جی فرمانے لگی نظام الدین صبر کر لے جسی اللہ دے پرونے ہیں, صبر کر لے جسی اللہ دے پرونے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ جو تھا نا اللہ پرونے, آپ فرماتے ہیں اتنا اس نے لطف دیا کہ میں اس کے مزے لیتا رہا. اللہ نظام الدین دا پرونا ہے. فرماتے ہیں میں اسی کیفیت میں رہا حضرت. آپ فرماتے ہیں اماں جی کو بھی پتا تھا. آپ فرماتے ہیں اماں جی رات کو بھی نہیں سوئی, آپ نے محنت کی, صبح کپڑا بنا, بازار جا کے بکا, گھر کھانے کا سامان آیا. آپ فرماتے ہیں سارا کھانا سامنے رکھ کے نا مجھے آپ فرما لگی نظام الدین کھا جنا کھانے. آپ فرماتے ہیں یہ ضرورت ہے حضرت جی, آج یہ رشتے پھر مضبوط, یہ تعلق پھر جڑے ہیں حضرت جی. آپ فرماتے ہیں وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا, میں نے امی جی کی بارگاہ میں عرض کیا امی جی کسی نے دے کے پھر اللہ دے پرونے نہ بن جائیے. آج حضرت جی ہمارے بچے جو بندوقیں لے کے راستے میں بسیں لوٹ رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اللہ سے وہ معاملہ رہا نہ حضور سے وہ معاملہ رہا. اس لیے حضرت اس کو جوڑو پھر حضرت, اس کو پھر مضبوط کرو حضرت. پھر دیکھو تو صحیح حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں.
हमारा बहुत बड़ा नाम हुआ है हजरत, माशाल्लाह कादरी बुजुर्ग बैठे हुए हैं आज, हजरत हबीबी अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा पुत्र, मुताले की आदत डालो, वो खुदा का वास्ता सुनियो, जुमे च टाइम ना लाया करो यार, को तुम्हारे भी पल्ले को गल पड़ जाए को थोड़ा यार अपने अपने रुख बदलो यार। नात खानी ठीक है, हमारी जान है नात खानी, हमारे ईमान का पेट्रोल है नात खानी, ठीक है जी, लेकिन बस एक ये तो नहीं कि सारा कुछ अब यही होगा, नहीं है हजरत, अपने मदरसे आबाद करो। नात खां आपको ये नहीं बताएगा वुजू के फ़र्ज कितने, ही आपको मदरसा ही बताएगा। ये नात खां नहीं आपको बताएगा कि नमाज की शराइत कितनी है, नमाज के फ़र्ज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, ये आपको मदरसा बताएगा। इसीलिए तो जब से ये मदरसों वाले मामले कमज़ोर पड़ गए, इसलिए तो हालत इतनी ख़राब हो गई है। अपने मदरसे आबाद करो, अपनी मस्जिदें आबाद करो, आज ज़रूरत है, सुनियो खुदा दा वास्ता उनोश करो हजरत जी। नहीं तो कहते हैं ना बेड़ा ये तबाही के करीबान लगा है, हिम्मत करो यार, ठीक है, उलमा को मौका दो, उलमा को सुनो ताकि पता चले मामला है क्या और हमने कर क्या दिया हजरत जी। वो हजरत हबीबी अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, उनके लिए लिखा है कि आपका इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था, कुछ सूद के मामलात थे, फिर आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते करम पे तौबा किया है। अब हजरत जी वो पीर भी तो नहीं ना रहे, अब वो पीर भी कहाँ, कहीं कहीं को दिए जलते दिखाई देते हैं, नहीं तो अल्लाह ही वारस है बस। और इकबाल 100 साल पहले रो गया, फरमाते कुम बेइज़्निल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में गोरगन या मुजावर रह गए। अब तो बातें कहाँ हजरत जी रही, वो इमाम हसन बसरी, वो शेख सादी, वो बातें कहाँ हजरत। तो वो हजरत बाबा साहब खुद फरमाते हैं, ये मैं आपको बताने लगा, इसको कहते हैं पीरी मुरीदी। बाबा साहब खुद फरमाते हैं, बाबा साहब फरमाते हैं मैं पहले मुरीद होने के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया है। और मैं आप सबसे कहूँगा हजरत जी, किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ तो अकीदत लेके जाया करो, टेस्ट करने ना जाया करो। हम टेस्ट करने जाते हैं हजरत, टेस्ट करना है तो खुद को करो यार। आप फरमाते मैं जब गया ना तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप एक खुश्क तने के साथ में टेक लगा के बैठे, ये जैसे ना जैसे मैंने टेक लगाई है, आप एक खुश्क तने के साथ टेक लगा के बैठे, दरख्त था खुश्क हो चुका था, फरमाते टेक लगा के बैठे थे। वो कहते हैं जब आलिम की बारगाह में जाओ तो जुबान कंट्रोल में रखो, बादशाह के दरबार में जाओ तो सर कंट्रोल में रखो, लेकिन जब अल्लाह वालों की मजलिस में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो। हाँ, ये दिलों के जासूस होते हैं हजरत। ख्वाजा साहब कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं जब हाजिर हुआ ना तो दिल में ख्याल क्या आया, ओए फरीद टाइम ही जाया किया, ये कितने आ गए, वली होए उदी कंड होए तो किसी शह ना लगे तो शह खुश्क रह जाए, हैं ये किसी बंदा वली होए, टाइम ही जाया किया। बहरहाल कहते हैं मैं आ चुका था, मैं बैठ गया तो फरमाते ख्वाजा साहब ने ना दरख्त पर नजर डाली, और फरमाते सरसब्ज़ो शादाब हो गया, टहनियां निकल आई, पत्ते निकले, फल पड़ गया। कहते आपने फिर नजर डाली, फिर खुश्क हो गया, फिर नजर डाली, फिर उसी तरह 2-3 बार इस तरह किया। तो कहते फिर मुझे मुखातिब करके फरमाने लगे, फरीद फकीरी करना है कि रब नाल लड़ाई लेना है? फकीरी करने है कि रब से लड़ाई लेने आया है? कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर लड़ाई वाली केड़ी गल होगी? फरमाने लगे जो दी मर्जी है खुश करवे तो तू जरूर इनू हरा करना है। अब हजरत जी बातें सुन लो वन सवनी इनसे हजरत जी, यहाँ तो अब इनसे बातें सुन लो, वो सुनाएंगे कि अल्लामान वल हफीज हजरत जी, अल्लामान वल हफीज। पहले कहाँ बातें थी हजरत जी, और मैं कहता हूँ हजरत जी कहाँ गए वो रंग, हाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू। अब तो फ्लैक्स पढ़ो हजरत, हर बंदे के साथ तो गौस लिखा है, बस चंगा भाई दौर आया, हमने तो यही सुना था गौस एक होता है बस, अब हर बार एक ही गौस है हजरत जी। लेकिन देखो जो गौस हुए अपने वक़्त के जरा उनके अंदाज है, किबला एंड देखना जरा हजरत हाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला का, देखो एंड क्या करते हैं, लिखते क्या है, मैं ते कमतर, मैं ते कमतर आकर आजिज अदना। एंड देखो हजरत जी कहाँ गए वो रंग हजरत, मैं ते कमतर आकर आजिज अदना ला शई ला इम्कान भी तुम है। कहाँ गए हजरत वो रंग हजरत जी, कहाँ गई वो बातें हजरत? नहीं हजरत जी आओ
ये रंग फिर वापस लाए हैं। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार लें, अबू बकर से कुछ आईने इश्क व वफा के ला है। हाँ, और ये इस तरह रजी हुआ नहीं, इसको कहते हैं इश्क और इसको कहते हैं वफा। इस तरह हुआ नहीं, लेकिन सूफिया कहते हैं अगर होता तो होना इसी तरह ही था। वो क्या, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जब मिराज पे तशरीफ़ ले गए ना, तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जो मक्का से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे, खिदमत में हाजिर थे, एक वक्त आया जाके अर्ज़ करते हैं महबूब आगे नहीं जा सकता। पूछा क्यों? अर्ज़ की महबूब आगे जाऊँगा तो पर जल जाएंगे। रह गए, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। सूफिया कहते हैं अगर वहाँ होते ना जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो आपने अर्ज़ करनी थी हुजूर भावें सड़ जाएगा जाना ना लिए, सड़ जाएगा जाना ना लिए। आज खान गए, आज हमारा हाल ये, सड़ना तो दूर रह गया, साढ़े को 4 बाल नहीं रखे जान देते, सड़ना सीखे कटाए, हमसे तो 4 बाल नहीं रखे जा रहे इधर। वहाँ भी हमारी गड्डी पंक्चर हो गई हुई आके, नहीं जी दाढ़ी में दीन है, दीन में दाढ़ी। अजीब यार बदतमीजी है। दीन कहते किसको? तो मुझे चलो ये भी आज बता दो, क्या दीन हुजूर की अदाओं का नाम नहीं है? क्या दीन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की अदाओं का नाम नहीं है? तो फिर जी फिर ये दाढ़ी में दीन, दीन में दाढ़ी किधर से आ गई? अगर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के रूह नंबर पर मौजूद थी, फिर तू क्यों नहीं रख रहा? इसलिए जी मेहनत करो। और मैं देखो हमारा काम है फिक्र देना, हर एक के पास अपना शोबा है, ठीक है जी। मैं ये देखना सामने लड़ियाँ लगी हुई हैं, ये माशाल्लाह आपने लगाई हैं, ये तकरीबन ऐसी सारी आइटमें जो है ना ये सारी चाइना से आ रही हैं, कंटेनरों के कंटेनर भर के आ रहे हैं, ठीक है, ये चाइना से आ रही हैं। तो मैं अक्सर वो पेशतर सोचता हूँ यार ये हम किस तरह का मिलाद मना रहे हैं, चाइना वाली लगा रहे हैं, मदीने वाली उतार रहे हैं, बताओ ना यार, चाइना वाली लगा रहे हैं, मदीने वाली उतार ना यार। आओ सही वो मिलाद मनाई जी साढ़े महबूब की खुशी है, और वो यही है जी। चाइना वाली भी लगे, हाँ जी, क्योंकि ये भी बड़े 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 लोगों के दिलों पे बिजलियां गिराती हैं चाइना वाली भी। हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना वाली नहीं लगानी, ये भी लगाए लगे हैं जी, ताकि पता लगे भाई नबी अलैहिस्सलाम की आमद है, खुशी है भाई, जश्न है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का। लेकिन हज़रत जी ये भी लगे हैं, ये भी लगे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकर लगाओ बाजी हज़रत जी। और मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मेरे बुजुर्ग थे, आप फरमाया करते थे हमारे बड़े वो हैं जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं। हाँ यार आज तक कुछ भी नहीं है। और मैं जब आप दुरूद नहीं ना पढ़ते मेरा दिल कट जाता है देख के, मेरा दिल करता है मैं कोई नए मौजू पे बात करूं, लेकिन क्या करें जी, माहौल देख के दिल कटता है। और मैं कहता हूँ यार हम इतने ढीले हो गए, आज हजरत हम पे कलीनों पे बैठ के भी नहीं पढ़ा जाता, वो हजरत बिलाल भी तो थे ना जिन्होंने कोयलों पे लेट के भी पढ़ा जाता। हो क्या गया ये, आज हमसे शामियानों के नीचे बैठ के नहीं पढ़ा जाता, वो भी तो थे जिन्होंने तलवारों के साये के नीचे भी पढ़ के बताया, जिन्होंने बदर में भी पढ़ा, जिन्होंने ओहद में भी पढ़ा, जिन्होंने खंदक में भी पढ़ा। फिर मुझे अपने बुजुर्गों की बात याद फरमाते हैं, हमारे बड़े वो थे जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं हजरत, और फरमाते हसी हो के मक्खन खाते भी दंद किस देने। अब तुम मक्खन है यार, अब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम लो, लोग खुद नीचे बैठेंगे तुम्हें ऊपर बिठाएंगे, तुम्हारी जूतियां उठाएंगे, तुम्हारे गले में फूलों के हार डालेंगे। वो दौर तो उन्होंने देखा जी कि जब नबी अलैहिस्सलाम का नाम भी लिया जाता था तो दरमियान में रख के काट दिया जाता था। इसलिए जी खूब मेहनत करो, नमाज की पाबंदी करो, खूब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ो, खूब अपने मामलात की हिफाजत फरमाओ। वो आपने हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बैत, आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बैत फरमाई, और लिखा हज़रत ने अपनी तस्बीह इनायत फरमाई, और साथ इसमें ज़ात तलकीन किया अल्लाह। कभी हज़रत तुम सर की उठ के आखो ना, मज़ा तो वैसे सारा दिन भी दिंदा है, लेकिन हज़रत जी जो मज़ा सर की देंदा है ना, जो मज़ा सर की देंदा है ना की आखा तन, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो,
دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں جب انجمن آرائی ہو. ذرا کہیں ایک باری پیار نہ اللہ نہیں آئے، پھر ایک باری اللہ، پھر ایک باری اللہ ہے. کریا کرو، کریا کرو. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. بھول گئے تھے یار جی، بھول گئے تھے یار. سارا سارا دن لگ جاتا کری کیا. ابھی حضرت جی ابھی سارے خود کو ٹیسٹر لگا لیتے ہیں، ابھی تھرمامیٹر لگا لیتے ہیں سارے، پتہ چل جائے کس کس کو کتنا کتنا بخار چڑھا ہوا ہے. اونچی پتر کسی نے نہیں جواب دینا، سب نے دل میں جواب دینا تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ہاتھ کسی نے کھڑا نہیں کرنا، اونچی کسی نے نہیں بولنا. اگر کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ. دیکھو نا آج دن گزر گیا سارا، آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا. اچھا آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا دے رہے. اچھا آج کتنی قرآن پاک کی تلاوت کی. اچھا چلو یہ بتاؤ قرآن پاک کی زیارت کی ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے. پھر ہوا نا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں، کیا ہوتے حضرت ہیں. پھر جواب کیا آیا، اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. اب دیکھو حضرت جی نے چاہا، حضرت نے تسبیح عنایت فرمائی، اس میں ذات تلقین کیا اللہ ہے جی، اور فرمایا حبیب عمر کافی گزر چکی ہے، جو رہ گئی اس کو غنیمت جانو اور اپنے اللہ کو راضی کرو. حضرت حبیب اجمی اب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں تو کس طرح گزر بسر ہوگا. آپ نے فرمایا حبیب اپنی بیوی کا خالق تو ہے. عرض کی حضور نہیں. فرمایا اپنے بچوں کا خالق تو ہے. عرض کی نہیں. فرمایا تو خود ہی پیدا ہوا ہے. نہیں. کس نے پیدا کیا؟ حضور اللہ نے. فرمایا پھر وہ خالق نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے. ہم حضرت سارے اسباب والے بیٹھے ہیں، آپ کو اسباب کی ترک کرنے کا حکم دیا جو توکل کا سب سے اونچا درجہ ہے حضرت. اور ہر بندے کا کام نہیں اس پہ چلنا حضرت، آپ کو اس کی طرف دعوت دی گئی. آپ نے وہ تسبیح پکڑ لی، گھر کے کونے میں بیٹھ گئے اور حضرت جی شروع ہوا پھر اللہ اللہ اللہ. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن آپ نے تو صبر شکر کر لیا، بیوی صبر سے نہیں ہوا. آ کے نہ آپ سے الجھ پڑی اور کہتی ہیں بیوی کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی محنت مشقت کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں. دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، تسبیح لوٹا مصلی قرآن کریم اٹھایا اور جنگل چلے گئے. سارا دن وہاں حضرت جی اللہ اللہ کی صدائیں گونجی. وہ لکھا ہے رات پڑی تو گھر، جب گھر آئے تو بیوی پہلے منتظر تھی کہ آج حضرت بیوی اجمی مزدوری کرنے گئے ہیں. اور جیسے گھر داخل ہوئے آتے بی بی صاحبہ نے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. وہ پوچھتی اگر کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا جس نے بھی مزدوری کی نا سارے اپنی اپنی مزدوری مانگ رہے تھے، لیکن میرا مالک کریم ہی بڑا، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. اچھا حضرت جی سچ بتانا کریم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کریم ہے تو فائٹ اور انفرن لے دیں. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور تھا تو اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تو وہ رو پڑا، کہتا امیر المومنین منو چھڑ دے. آپ نے فرمایا کیوں چھڑ دے؟ چوری کیتی ہے جناب. فرمایا چھڑ کیوں دیا؟ حضور ایسے ہی چھڑ دو، اج پہلی باری کیتی ہے تو پھڑیا گیا ہوں، تو ایک موقع تو ملنا چاہیے. لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ایک تو چوری کرنا تو جھوٹ بولنا، پہلی بار تو پھڑتا ہی نہیں، پہلی بار تو پھڑتا ہی نہیں. پہلی بار حضرت جی وہ پھڑتا ہوں تو سلیمان تانوں کتنے لگتا حضرت نہیں حضرت.
एक गुनाह जे मां प्यो वेखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। और जी सिर्फ हमने आंखें बंद कर ली, आप कभी बाहर निकल के सिर्फ ये नजरिया बना लो ना कि मैंने उसके जलवे देखने हैं, आपको कदम कदम पे उसकी करीमी के रंग नजर आएंगे। ठीक है जी, मैंने खुद देखा किबला शाह जी, खुद ना इसी तरह प्रोग्राम था, तो आज तो अभी इतना टाइम नहीं ना हुआ, तब था दिसंबर का लास्ट और बज गए 2:30। ठीक है जी, मस्जिद में प्रोग्राम था, पहले मस्जिद का अंदर वाला हाल, फिर मैं उससे निकल के सेन में आ गया। मैं सेन में खड़ा था तो जो बंदा वो बांट रहा था ना लंगर, वो मेरे पास भी शापर लेके आ गया चावलों का। मुझे कहता जी लंगर, मैं भाई गल है वे टाइम लंगर का नहीं, ए टाइम तो मसले से खलो के रोन का है, मैं इस टाइम लंगर की करना है। तो दूसरी गल है भी है दिसंबर का लास्ट है, बड़े दिनों दी छुट्टियां ने, घर भी कोई नहीं, चावल जाया उन्होंने तो किसी और को देते। मुझे आगे से डरा के कहता जी लंगर नू ना नहीं करी दी। मैं देव सुनियो देव नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो, लंगर नू नहीं ना करनी। हकीकत है बास मामलात में हम हद से गुजर चुके हैं भाई, लंगर भी तो उसी को फायदा देगा जो नमाजी है। जो नमाज ही नहीं है, जिसका नमाजी होने का इरादा नहीं है, जो नमाज ना पढ़ के उस पे कोई मलामत भी नहीं है, उसको क्या फायदा देना उसने, उसको तो उसको कोई फायदा नहीं देना। बहरहाल है भाई, हम सुन्नी है मानने वाले हैं। मैं डर गया, मैं भाई दे इधर ये घर जाते गड्डी ना पुठी हुई है मेरी है, मैं दे भाई इधर। वो मैंने बदर जी बुरा भी बड़ा लगे, मैंने हाथ में शापर चावलों का उठाया, लोग मिल रहे हैं। वो मस्जिद से निकल के नहीं, जैसे ही आपके बाहर आगे गली है, फिर आगे जाके मेन सड़क पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं गली में खड़ा था, लोग मिल रहे थे, उधर एक बंदा आ गया, माँ बाप को बताने लगा उसकी करीमी के रंग। वो बंदा भी ये नहीं कि कोई इमाम शरीफ वाला आया, नहीं हजरत जी, मुंह पे दाढ़ी कोई नहीं, मूछें कोई नहीं, बड़े उसने अजीब स्टाइल के उसके बाल, दोनों कालों में बालियां, हाथों में उसने कड़े पहन रखे थे जनाब, बड़ा अजीबोगरीब। और बड़ी मुझे तनस करके ना आके कहता है मौलवी साहब है जी कुछ के मका छड़े है। मैं हजरत जी आगे नहीं लेके जाना चाहता था, मैंने वो पकड़ा, मैंने अल्लाह पढ़ भाई जा तू, वो लेके ना निकल गया सड़क पे। मुझे को 2-3 मिनट लगे होंगे, को 1.5-2 मिनट ना सड़क पे जाते जाते, वो गाड़ी मेरी भी सड़क पे खड़ी थी। मैं जब सड़क पे पहुंचा ना तो वहां चावलों का शापर खोल के ना खा रहा था, तो मैंने जब उसे देखा तो मुझे रोना आ गया। तो रोना किस बात पे आया, मैं क्या हो इस चले आप ही नहीं पता कि अल्लाह इतना कितना प्यार करता है, इसको खुद भी नहीं पता कि इसके अल्लाह पाक इसे कितना प्यार करते हैं। और मैं जी चावल कहाँ उठा रहा था, मुझे तको तकी चुकवाए, मौलवी सुलेमान नहीं खाने ना खाई, बाहर ते लै जा बंदा आंडे है साडा, क्योंकि हजरत उसने मस्जिद में आना नहीं था, उसने मस्जिद में आना ही नहीं था, उसका हुलिया नहीं था मस्जिद में आने वाला। और बिलफर्ज अगर वो आ भी जाता तो उसका हुलिया दे के उसको किसी ने देने कोई नहीं थे, तो क्या किया, एक आलिमा दे खादम को चोल चकवाया, ना खा नहीं खांदा ते बाहर ते लै जा साडा बंदा आंडे है। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते वो बेवफाई ये है। कोट भी दे दिया, वो कहते ठंड ही ना लग जाए, चादर भी दे छड़ी, वो चलो मौलवियों च जाना उन्होंने पग भी दे छड़ी है। हाय हाय, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। हज़रत जी अपने अल्लाह को पुकारा करो, नबी अलैहिस्सलाम को रज रज की याद की। हज़रत जी तुम्हें नहीं पता कि ये सारा हुजूर का करम है कि ये सजा हुआ है, ये सारा हुजूर का करम है, पुकारा करो है। और पता नहीं ये बात सुनानी चाहिए कि नहीं, बहरहाल चलो मेरी तो मेरा मकसद तरबियत है। वाले साहब मजहबी लिहाज से ना बड़े एक्स्ट्रा सख्त थे, एक्स्ट्रा सख्त, सिर्फ सख्त नहीं एक्स्ट्रा सख्त। मैंने बड़ी मार खाई है अपनी अबू जी से। तो जब बसंत आनी ना तो अबू जी गुड्डी नहीं उड़ाने देते थे। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये क्या रंग है उस जात के। तो अबू जी जितने सख्त थे ना अम्मी उतनी नरम थी। अब मैंने क्या करना था, ये मुझे आज बातें याद आती हैं, ये फिर बातें मेरा कुर्ब बढ़ाती जाती हैं। मैंने क्या करना, मैंने जाके ना झूठा रो के ना ते अमीज की झोली सिर रख लेना। ते अमीज ने वो क्यों रोन दे हैं,
ہم جی دیکھو سارے گڈی چڑھان ڈے پتر حاجی صاحب بڑے ڈاڈے نے تینوں مارن گے پھر میرا دل دکھنا ہے تو رہن دے پتر نہیں امی جی میں چڑھانی ہے اچھا امی جی نے نکال کے نا 200 روپیہ دینا اور کیا کہنا انج کر نان کے ٹر جا تو اتنے چڑھا کے تو اتنے ہی چھڑ دیں آج مجھے یاد آتا ہے یار ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں اللہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں یار جی ایک ماں دا حال ہے جڑا 70 ماؤں نہ ود کردا او دا کی رنگ ہوئے پکارو تو صحیح اللہ وہ چلے ہو تمہارے پاس تو ایک ایسی شے ہے جو بڑوں بڑوں کے پاس نہیں تھی تم عام نہیں ہو تم اس کی محبوب کی امت ہو تمہارے پاس ایک اور پروٹوکول بھی ہے پکارو حضرت اپنے اللہ کو یاد کرو حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک نہ حضرت جی چھڑ دو ہے ان مستیاں ان نہیں جی ٹائم ہے پاکستان والوں اب بھی اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو کام بڑا خراب ہو جانا ہے اٹھو حضرت جی ان نکلو ان عملی سنی بنی ہے عملی سنی بنی ہے عملی سنی بنی وہ فرماتے ہیں وہ خاموش ہو گئی مجھے کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ کے لانا فرماتے ہیں اگلے دن پھر حضرت جی اللہ اللہ رات پڑی تو پھر گھر فرماتے ہیں آتے بی بی صاحبہ کا پھر پہلا وہی سوال حبیب مزدوری کی فرماتے میں نے کہا کی تو کہنے لگی پھر مزدوری کدھر ہے فرماتے میں نے پھر ٹالا نہیں سارے مانگ رہے تھے میرا مالک کریم بڑا مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی اچھا بی بی صاحب آگے نا تھوڑا سا غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری شروع نہیں کرنی پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لینی ہے اگر تو دے تو پھر اس کی مزدوری کرنا نہیں تو کسی اور کی کرنا جا کے اب حضرت ہم یہ نہیں سمجھیں گے اب یہ وہی سمجھے گا جس نے دل لگایا ہوگا یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے میں کہتا ہوں کچھ تو ضرور ہوا ہوگا نا حضرت کچھ تو ضرور ہوا ہوگا جب حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی کا قلم وجد میں آیا اور پھر آپ نے یہ جملے لکھے آپ کیا فرماتے ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دا لانا اور سونے ملن ہزاراں ایسا نہیں یار بٹانا ہے اور فرماتے ہیں ادھر تیر لگا کہ اس نے کیا کیا دیا ہے کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے ہے کوئی ایسا کریم ہے کوئی ایسا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اور فرماتے ہیں ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا جو آرڈر تھا شیخ کا آپ فرماتے دن گزارا رات پڑی تو پھر واپسی لیکن آپ فرماتے ہر قدم پر میری جان نکل رہی تھی کہ 2 دن تو اس کو ٹال دیا آج کیا کہنا ہے آگے سے وہ کچھ ایسا نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے ہے کیا کروں میں آپ فرماتے ارادہ یہ کیا کہ چلو باہر ہی بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں گھر تب جاؤں گا جب سو گئی ہوگی رات تو گزارو نا کل کی کل دیکھیں گے آپ فرماتے میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا آپ فرماتے رات گزر گئی میں جب گھر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں ہے تو آدھی رات کا وقت لیکن گھر سے دھواں بھی نکل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوں آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا پھر دل میں خیال ہے کہ شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا کو دے گیا ہوگا کچھ آپ فرماتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آ کے دروازہ کھولا خوش بھی بڑی ہے اور کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں اور فرماتے میں پھر حیران ہوا اتنی خوش کیوں ہے لڑی کیوں نہیں جھگڑا کیوں نہیں کیا وہ جو 2 دن سے جو سوال کر رہی تھی آج کیوں نہیں کیا اس نے اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے آپ فرماتے سوال میں نے خود سے کیا جواب وہ دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب کدی مزدوری کر دے رہے ہو تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے یا کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا وہ کہتی ہے اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں آپ فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں جس چیز کی ضرورت تھی سب بھی کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے آپ کا مالک اتنا کریم ہے آپ کو تنگ نہیں کیا اس نے بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں آپ فرماتے مجھے تو پتا تھا راز ہے کیا آپ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے واہ کریم واہ قربان جاؤں تیری کریمی کے اوپر اور تو ایسا کریم تو ایسا رحمان تو ایسا رحیم آپ فرماتے جب اس نے مجھ کو روتا دیکھا نا تو اس کا بھی دل تھوڑا سا نرم ہوا اور مجھے کہتی ہے حبیب رو نا کیونکہ صرف سامان نہیں آیا نال پیغام بھی آیا ہے آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں اسی مزدوری چ نہیں آن دیں گے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے اچھا یہ تو پھر ایک انسان تھا نا میں اب اس سے بھی نیچے تمہیں جا کے بتاتا ہوں
میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں. ہم نے شروع تو اکٹھا کیا تھا. میں پھر حضرت جی اس میدان میں اتر آیا. پھر وہ بریکیں لگ گئی ہیں. کام تو پھر ایک ہی ہوتا ہے نا حضرت, دو تو نہیں ہوتے ہیں کوئی. لیکن انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی مکمل کر لی ہے. اور انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے سیف الملوک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ ان کا موضوع ہے. اس پہ انہوں نے جو ہے نا اپنا مقالہ لکھا ہے. بڑی اچھی انہوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ کوشش کی ہے. بڑے جو پہلو انہوں نے اجاگر کیے ہیں, بڑے ایسے معاملات جن پر گفتگو نہیں ہوئی, اور انہوں نے بہت تحقیق کی ہے. تو انہوں نے مجھے بھی بھیجے. وہ مجھ سے ایک میرے اور دوست تھے, انہوں نے لیے. میں نے ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی گور لے گئے. اس سے پوچھا, وہ کہتا ہے گور لے گئے. اب پتہ نہیں کون کون لے گیا. تو بڑی قیمتی چیز جو ہے نا وہ ابھی تک, کیونکہ وہ کتابی شکل میں نہیں آ سکی, انہوں نے مجھے اس کی فوٹو کاپیاں دی تھی. تو کہہ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کتابی شکل میں جو ہے نا وہ آ جائے. اچھا, اس میں انہوں نے حضرت یہ واقعہ ہم نے بھی بچپن میں کتابوں میں پڑھا تھا, لیکن یہ ایسے مکار ہیں, یہ لکھتے نہیں ہیں کہ یہ واقعہ ہے کس کا. انہوں نے پھر تحقیق کی کہ دراصل یہ واقعہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور اس پہ حضرت ٹوٹل 12 شعر ہیں, کیونکہ میں نے ایک دو موضوع اور بیان کرنا ہے. اب میں مختصر اس کو کر کے نا پھر میں اس طرف نکل جاؤں گا حضرت جی. وہ اس پہ ٹوٹل 12 شعر ہیں, اور میں جو آپ کو سناؤں گا نا یہ ان 11 شعروں کا مفہوم ہوگا حضرت جی. کیونکہ شعر پڑھوں گا وقت زیادہ لگے گا, میں اس کا مفہوم سناؤں گا آپ کو. آخر پہ جو شعر ہے نا 12واں, وہ پھر میں آپ کو سنا دوں گا. وہ لکھا ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بیٹھ کے اللہ جل شانہ کی تخلیق پہ غور و فکر کیا کرتے تھے نا, تو آپ کے ساتھ ایک اور درخت تھا. وہاں کی ہمسائی تھی ایک کگی فاختہ, وہ آپ کی ہمسائی تھی. میاں صاحب نیچے, وہ اوپر. اور کیونکہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجر بابے تھے حضرت, ٹھیک ہے, اور یہ لوگوں کے سے ایک اولا تھا تاکہ لوگ سمجھیں کہ محمد بخش گاواں چار دے. لیکن محمد بخش گاواں نہیں سی چارتا. محمد بخش اللہ دی قدرتاں دے غور و فکر کرتا سی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب یہ دیکھیں نا, چلو یہ آپ کا تمبو کھڑا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کو بلا کس نے اٹھا رکھا ہے؟ ان بانسوں نے. اگر آپ یہ بانس نکال دیں تو یہ کھڑا رہے گا؟ نہیں رہے گا. اور یہ آپ کا یہ چھوٹا سا تمبو بغیر بانسوں کے کھڑا نہیں ہوتا. تو اللہ قرآن میں آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں, بندیا تیرا چھوٹا جا تمبو بغیر بانساں تو نہیں کھلوندا, کدی اتنے وے ہسی بھی تو کی کھلا رہے ہیں. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, وہ تیرا ایک نہیں کھلوندا, میں 7 کھلا رہے ہیں بغیر بانساں تو. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. اور پھر ہم نہیں غور کرتے. میاں صاحب کا حضرت جی ایک شعر سمندر ہے معرفت کا حضرت جی. ایک شعر میں غوطہ لگاؤ, عمر گزر جائے گی, واپس نہیں آ سکو گے آپ حضرت. میاں صاحب خود لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. وہ حضرت یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, یہ ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوا ہے حضرت جی. بندہ اس طرح نہیں بنایا گیا کہ سر کہیں سے آیا, گوڈے کہیں سے آئے, گردے کہیں سے آئے, پھیپھڑے کہیں سے آئے, آنکھیں کہیں سے آئیں, کان کہیں سے آئے, ہڈیاں کہیں سے آئیں, آنتیں کہیں سے آئیں, مثانہ کہیں سے آیا, دل کہیں سے آیا. نا حضرت جی کہیں سے بھی نہیں آیا, سارا کچھ اندر ہی تیار ہوا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. اور پھر حضرت اس کی تخلیق دیکھو. چلو شکل تو حضرت تو آپ کو کہیں نہ کوئی تھوڑی بہت ہی مل ہی جائے گی, لیکن حضرت جی ذرا اس کی قدرتیں دیکھو بنانے والے کی, کیسا بنایا. وہ شکل تے دور رہ گئی حضرت جی, کسی دا انگوٹھا بھی کسی نہ نہیں مل رہا ہے. شاہ جی میں ایک دن ایک ڈاکٹر کی دکان تے گیا, شیشہ پہ ہی بڑا لفظ ہے. میں حضرت جی ویکھ کے نا تے میں رو پیا, او مالکا قربان جاواں, وہ لینا ہی لائی دیاں نے نا حضرت جی, وہ وہی لائنیں لگی ہیں نا. مالکا کیسیاں لائیاں نہیں, کسی دی بھی نہیں مل دیاں اوپر. اور یار کسی کو تو چھوڑو, اپنے دایاں بائیں سے نہیں ملتا ہے. ہائے ہائے دیکھو قدرت نے اس رب کی. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی, رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی, اکنا دے پھل مٹھے کیتے پت انہاں دے کوڑے. اب دیکھو نا حضرت جی یہ آپ کا گلاب کا پھول ہے, ٹھیک ہے جی. یہ سرخ پتیاں, یہ سرخ پتیاں نکلی کس میں سے ہیں؟ اس ہری ڈوڈی سے. یار وہ کون ہے؟ کڈن ہری چوڑے ہے کرن لال ڈے ہے, کون ہے یار؟ دیکھو ہاں کبھی غور کرو تو صحیح یار ہے, کون ہے یار؟ کڈن ہری چوڑے ہے,
ਕਰਨ ਲਾਲ ਡੇ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਦਾ ਹੈ ਬਰਜਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਇਧਰ ਜੀ गौर तो करो यार कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है कोई तो है जो रंग भरन दिया इनू लाल दिता मोती नू और दिता गेंदे नू और दिता है अच्छा फिर और उसकी कुदरत जो मियां साहब ने लिखा है आप फरमाते हैं एक ना दे फल मिठे कीते पत्तों ना दे कोड़े आवाज माशाल्लाह गांव वाले लोग जरा हमसे ज्यादा समझोगे शतूत मिठा पत्ता कोड़ा निकले दोवें एक ही डाणी क्यों नहीं कौन है जेड़ा पत्ते कोड़े करन दिया शतूत मिठे करन दिया है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम अला लहुल खल्क़ु वल अम्र अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शै व इलैहि तुरजाऊन कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है वही खुदा है तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है वही खुदा है वही खुदा है नजर भी रखे समातें भी वो जान लेता है नीयतें भी जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है वही हाँ यार जलवे बिखरे पे ने वो चले हो कि तुम फुल सुट दे ना मेरा मेरी जान जाती है तुम फुल सुट दे वो चले तो वेख के कुर्बान होने तो दिल करता है मेरे रब दियां निशानियां ने ये उसकी कुदरतें हैं ये शाहकार है उसकी कुदरतों की हरी डोडी फुल लाल है किन्नी दी है खुशबू आहा किन्नी दी है वो जस्टिस जवेद इकबाल ने किबला शाह जी लिखा है वो कहता है बाजी बाहर गए लामा मोहम्मद इकबाल कहता है मैंने पिछू ना हाथ लिखे लामा साहब ये अब्बा जी मेरे लिए रेडियो भेजना है अल्लाह